أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. آئیں سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. گزشتہ سال بھی 27ویں شب کو عمران خان صاحب نے اپنی رہائش کا بنی گالا میں 27ویں شب اجتماعی دعا کا اہتمام کیا تھا اور پورا پاکستان اس میں شریک تھا. اور آج بھی پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ دیکھی جا رہی ہے. یہاں زمان پارک لاہور سے پوری دنیا میں یہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں اس محفل کو خاص طور پہ ہمارے چینلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں گے. ہم امید کر سکتے ہیں سب گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اس میں شریک ہیں. میں چاہوں گا کہ اعجاز چودھری صاحب ابتدائیہ آج اس کا پیش کریں. جناب محترم اعجاز چودھری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف, واجب الاحترام علماء کرام, مشائخ اعظام اور ہوا کے دوش پہ پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کے سامعین اور ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایک بابرکت مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے. اس کے اندر وہ کتاب عظیم, وہ ضابطہ حیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہدایت نازل فرمائی گئی وہ اسی ماہ مبارک میں تھی. اور غالب امکان یہی ہے کہ آج 27ویں ہے. ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پوری فلاح کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے, جب تک یہ دنیا قائم ہے, وہ کتاب ہدایت اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آج ہمیں اسے سمجھنا ہے. اور وہ پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے وہ ہدایت ہے کہ جو در حقیقت ہم بھول چکے ہیں اور اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. فرمایا کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے.
یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پورا عالم انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور کھلی ہوئی نشانیاں. ہدایت بھی ایسی ہے کہ جو خفیہ نہیں ہے بلکہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. والفرقان، اور وہ ایک کسوٹی ہے، فرقان ہے جو فرق کرتی ہے. یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر پرکھ ہوتی ہے، شر میں اور خیر کے اندر، نیکی کے اندر اور برائی کے اندر، صراط مستقیم کے اندر اور صراط شیطان کے اندر. یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر انسان اپنی زندگی کو پرکھ سکتا ہے کہ یہ اس ہدایت کے مطابق ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے بارے میں تشریف لائے. چنانچہ ہمارا رویہ اس قرآن کے بارے میں کیا ہے، ہم سب اپنے طور پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے طاق پہ رکھا ہے. جب کبھی قسم کھانی ہو تو ہم اسے حلف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم جس مقصد کے لیے وہ نازل فرمائی گئی، اور نازل فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جو ایک لفظ اور حرف اور شوشہ نازل فرمایا گیا آج تک وہ محفوظ ہے. اس سے ہدایت حاصل کرنا ہماری زندگی کی فلاح و بہبود ہے. میں مختصراً یہی کہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ پاکستان ہو یا پوری امت مسلمہ ہو، اگر قرآن کی طرف لوٹ آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا اس کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے. حضرات، میں ان الفاظ کے ساتھ آج اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی جد و جہد جس مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے وہ در حقیقت کلمے کی دعوت ہے. تحریک انصاف ایک ایسی نظریاتی تحریک بن چکی ہے جس کے اندر اس کے چیئرمین نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہ جو انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو خوف کو دور کر دیتا ہے. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جسے لے کر ہم پاکستان کے طول و عرض کے اندر جا رہے ہیں، اور اپنے رب سے آج مغفرت بھی مانگیں گے، اپنے رب سے دعائیں بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا غلام مرتضی عاجز صاحب کو کہ تشریف لائیے. کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. درود پاک سب مل کے پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. اور مجھ پرخطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ پرخطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تمہیں تو ہو.
جہاں کا وسیلہ تمہیں تو ہو، اور جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو، اور دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو، اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جس جگہ پر جبریل کے پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، آخری شعر ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب آیتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، سب آیتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، ما توفیق الا باللہ۔ اور وہ شکریہ۔ دو اشعار پیش کرنے کے لیے میں نعت خواں بلال آپ سے درخواست کروں گا، دو اشعار آپ نے پیش کرنے ہیں۔ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درود
जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हजूर जानते हैं। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, भी दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। मैं अब दरख्वास्त करूंगा नजम शिराज भाई से। माशाल्लाह अल्लाह ने किस कदर खूबसूरत आवाज से आपको नवाजा है। नजम भाई तशरीफ लाइए। खूबसूरत आवाज में बहुत ही खूबसूरत कलाम ये पढ़ते हैं और इमरान खान साहब के कलाम बहुत ही पसंद है। तो इस पुरवकार पुरनूर महफिल में जनाब नजम शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कलाम जो है ये ख़ास तौर पे जो अल्लाह ने फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है। सो आज भी जो उन फुट स्टेप्स पे चलेगा ना तो अल्लाह उसको तन्हा छोड़ेंगे, अल्लाह को इज़्ज़त भी देंगे और कामयाबी भी देंगे। इसी के ऊपर कुछ अशार मैं सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ कि इस अजीम रात में अल्लाह हमारी ये इबादत कबूल कर ले। खादिम हूँ उस दर का अकेला न समझना, मुझे अकेला ना समझना, सरकार के कदमों के निशान चूम रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना। देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, मुसलमान की हालत। तफरको तनाज़ों में बटा देख रहा हूँ, तफरको तनाज़ों में बटा देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना। या रब है मुसलमान पर हर एक की नजरें, या रब है मुसलमान पर हर एक की नजरें, हर एक की नजरें।
مسلمان میں بصارت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مسلمان میں بصارت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، اللہ تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، بندوں کو کبھی بھی، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، احسان درگزر تو شیوا ہے نبی کا، احسان درگزر تو شیوا ہے نبی کا، شیوا ہے نبی کا، مسلمان میں اخوت کی کمی دیکھ رہا ہوں، امت میں اخوت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، شفاعت رسول کا، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو اسی آس میں پڑا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا ہے دوستو، اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ میں اب درخواست کروں گا ایک اور
हमारे पाकिस्तान के नामवर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें भी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और हमेशा से साथ हमारे, और आज भी इस महफिल की जीनत हैं। और हमें अपना नया कलाम जो इन्होंने अभी पढ़ा और क्या ही मकबूलियत उसने हासिल की माशाल्लाह। अबरारुल हक साहब, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आज इस महफिल में भी हमें सुनाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम महफिलें मुनक़्क़िद करवाते रहते हैं इस तरह की, और मैं अपने बहुत ही प्यारे चेयरमैन साहब की एक बात को यहाँ ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि दीन के मफ़हूम जो पहला कलमा होता है उसको एक नई डायमेंशन से जो हमने उनसे सुने कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमें ग़ुलामी से आज़ाद कर देता है। पहले इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बेशक वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उस पर एक्चुअल में चलने के लिए जो हमें दर्स मिला वो यहीं से मिला। और अभी जो नजम ने बड़ा ही खूबसूरत कलाम पढ़ा, तो अल्लाह का वादा है जो उस पर चलेगा कामयाब होगा। और कोई भी मुसलमान चले, यहूदी चले, ईसाई चले, जो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे, जैसे आप सल्लम ने फरमाया इवन अ स्माइल इज अ चैरिटी, यानी मुस्कुराना भी सदका है। पूरा वेस्ट उसको अपनाता है, हम नहीं अपनाते। अपने माल के नकाइस बताओ, ये आप सल्लम ने फरमाया, पूरा वेस्ट बताता है, हम नहीं बताते। सो उसमें वो कामयाब है, बिजनेस में वो कामयाब है, हर तरह की। सो जितना जितना हम उन पे चलेंगे तालीमात पे, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। एक मैंने खास साहब एक ही नात शरीफ मैंने ज़िंदगी में लिखी थी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था, मैं कैद व बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो दौरे मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। वो दौरे मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। साहबी जाते हैं आप सल्लम के पास और अर्ज करते हैं कि जी आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाजिरी, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाजिरी। तसव्वुरे अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूंगा मैं, तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहां, महफिल हुजूर के उसूल सीख ले जरा। सो बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह। ये भी कह रहे थे खामखा से मुंह ना खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। वो खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे। फिजा भी खुश नसीब थी, ज़मीन भी खुश नसीब थी। नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था, पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊंट थे, कई घरों में बकरियां, पक रहा था कुछ जहां पे जल रही थी लकड़ियां। इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वुजू भी बना लिया, निस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सब ही सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कने अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी कि आंख अश्क बार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे घट रहा था शौक़े दीदे मुस्तफ़ा, हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़े दीदे मुस्तफ़ा, और हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबाए किराम, जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियां, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे कि सुन्नत रसूल के बगैर कैसे जाओगे, ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहराए कमर। तो जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। निस्बत, अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ,
آگے تو ہمت نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں دیدار نصیب ہو, خواب میں ہی نصیب ہو, اور ہمیں ان کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا نصیب ہو. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں عمران خان خام خام مذہبی فلسفے کو پروموٹ کر رہے ہیں, عجیب باتیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے فرمایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے. یعنی ابھی کام شروع نہیں کیا پریکٹیکلی, ابھی صرف تفکر کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں کہ یار پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, سر تو جوڑو. یہ عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے. اور اگر آپ نکل کھڑے ہو تو کتنا بڑا جہاد ہے اور کتنی بڑی اس میں. ایک نعت شریف کے چاند اشعار. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولی سب کی, وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا, ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینہ چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اور اب اس شعر کو ذرا خان صاحب کی اور ہم سب لوگوں کی سٹرگل پہ رکھ کے ذرا ذہن میں لائیے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنبھلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینہ چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابرار بھائی, اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں 100 رستے راسائیں ہیں مجھے, میں مسافر ہوں 100 رستے راسائیں ہیں مجھے, میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے. یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے, مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو پروردگار عالم, میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو, جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے.
मैं नजम शराज से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि एक और कलाम हमें आप सुनाएं। जनाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो करम मुझ पे मेरे न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम बाबर चौधरी साहब ने लिखा, खादिम हूँ उस दर का वो भी और ये भी। और उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बड़े टफ टाइम्स आए जब उन्होंने फिर अल्लाह को पुकारा। कभी सोचा कि इतने बड़े लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के सामने इमरान खान साहब जब खड़े होंगे तो वो कलाम इनकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ जाएगा। और ये इसके कुछ अशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठा के ज़र्रे को आफ़ताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के ज़र्रे को आफ़ताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के ज़र्रे को क्यों न करूं सजदा, क्यों न करूं सजदा के परवरदिगार है तू, क्यों न करूं सजदा के परवरदिगार है तू, अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा गिराने वाले, अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा गिराने वाले, उठा के ज़र्रे को। खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए शेर है और हर रहमान के बंदे के लिए जो रहमान को अपना रब बना लेता है, अपना पालने वाला, जो अल्लाह पर 100% डिपेंड करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये रिटन भी दे दिया है अल्लाह ने और ज़ुबान भी दे दिया है कि मलाइका ने आना ही आना है अगर हम डट जाते हैं और रब को अपना, अल्लाह को अपना रब बना लेते हैं तो कोई इसको रोक नहीं सकता। सो वो क्या कहेंगे, अल्लाह तखाफू, खौफ मत खाओ, वला तहज़नू, और रंजीदा मत हो, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं। मलाइका क्या कहेंगे, इंसान क्या प्रोटेक्ट करेगा किसी को। मलाइका कह रहे हैं नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं, हम तुम्हारे सरपरस्त हैं, फिल हयात दुनिया, इस दुनिया में, व फिल आखिरा, और आखिरत तक, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो सोचोगे वो हो जाएगा, वलकुम फीहा मा तदउन, जो मुंह से बोलोगे वो भी हो जाएगा। सूरत किस चीज की है कि डटना है, जिस तरह कप्तान डट गया है और सब आप उसके साथ मिलकर डट गए। तो ये खास तौर पे मैं बड़ी शान से जीता हूं कि रहमान है तू, मैं बड़ी शान से जीता हूं कि रहमान है तू, कभी मायूस नहीं करता, मायूस नहीं करता, साथ निभाने वाले, कभी मायूस नहीं करता, ऐसा
उठा के ज़र्रे को करे कोशिश हजार दुश्मन भी, करे कोशिश हजार दुश्मन भी, मिट गए हैं हमेशा, मिट गए हैं हमेशा, तेरा नाम मिटाने वाले मिट गए हैं हमेशा, तेरा नाम मिटाने वाले, उठा के ज़र्रे को कैसे मोड़ेंगी हवाएं रुख इस कश्ती का, कैसे मोड़ेंगी हवाएं रुख इस कश्ती का, नूह की कश्ती को भी, नूह की कश्ती को भी पार लगाने वाले, नूह की कश्ती को भी पार लगाने वाले, उठा के ज़र्रे को आफ़ताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के ज़र्रे को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक नात शरीफ के एक या दो अशार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की गली मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इमरान खान साहब को हम सुनेंगे। और इमरान खान साहब इंशाल्लाह आज क्योंकि 27वीं शब है, दुआओं की कबूलियत की रात है और दुआएं हैं, दिल से दुआएं कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो दिन हमें अल्लाह ताला जल्दी दिखाए कि एक बार फिर इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा रहे हैं। माशाल्लाह। तो मैं इमरान खान साहब आपसे
शुक्र कैसे अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक ऐसी रात है जिसमें सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक वक्त पे हम किधर थे और आज हम किधर पहुंच गए। और वो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा ईमान है कि इन दिनों में इस रात को अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी नेमत की कि अपनी किताब हमारे ऊपर नाजिल की। तो हमें इसलिए सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि इस किताब ने और जो गवाह था इस किताब का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस किताब और इसके पैगाम से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। ये अगर आप तारीख के, मैं तो कोई दीनी आलम नहीं हूं, इस्लाम का मैं अपने आप को आलम नहीं समझता, लेकिन मैं एक तारीख का अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं। तारीख मैंने पढ़ी हुई। तो मैंने अभी तक कहीं भी किसी वक्त किसी तारीख के अंदर किसी दौर में इस तरह का इनकलाब नहीं देखा जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लेके आए। कोई इसका मिसाल नहीं है। आप अगर दीन से हट के सिर्फ एज ए हिस्टोरियन, तारीख का तालिब इल्म अगर आप सिर्फ स्टडी करें तो ये आपको कभी भी लॉजिक से ये आप समझ ही नहीं सकते कि वो हुआ क्या। फिर से मैं कहता हूं इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो वो जो चेंज आया था इंसानों में, मैं लोगों को ये भी बताता हूं, ये लोग हम जब बचपन में पढ़ते थे अपनी तारीख, तो हमें ऐसे लगता था कि वहां बड़ी जंगें हुई और बड़ी पता नहीं कितने लोग शहीद हुए और दूसरी तरफ कितने लोग मारे गए। और फिर एक तब्दीली आई थी। आप सबको हैरत होगी ये सोच के कि 622 और 632 के दरमियान 10 सालों में, इन 10 सालों में जो टोटल लोग जंगों में मरे थे दोनों तरफ, वो 12 या 1300 थे। 10 साल में 12 या 1300 लोग मरे थे। और सारा अरब 10 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, इस्लाम के नीचे आ गया था। 1 लाख से किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन सब उनके नीचे आ गई थी। तो ये समझने की बात है कि ये कोई तलवार के जोर से दीन नहीं फैला था। ये जो तब्दीली आई थी कि 10 सालों में वो सारा अरब भी उनके नीचे आ गया और खून भी नहीं बहा। जिस तरह जब मंगोलियन ने, उन्होंने भी फतह की थी एक दफा दुनिया, लेकिन करोड़ों लोगों की जानें ली उन्होंने और खून के दरिया बहे। लेकिन इस बारी तो जिस तरह मैंने कहा 12 से 1300 टोटल कैजुअल्टीज थी। तो असल में ज़हनी तौर पे फिक्री इनकलाब था। इंसान बदल गए थे। कुरान की जो आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो इंसानों ने अपने आप को बदला था और वो पैगाम था कुरान के अंदर। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चलते फिरते कुरान थे, इसलिए अल्लाह का हुक्म था उनकी उस सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। तो इस पैगाम ने इंसानों को बदल दिया और उन इंसानों ने दुनिया की इमामत की। यानी ये अगर आप देख लें कि 625 जंग बदर और 11 साल के बाद यारमुक की जंग, जिधर रोमन एम्पायर यारमुक में हारता मुसलमानों से,
اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. 11 اور 12 سالوں جنگ بدر کے بعد 313 لڑنے والے, یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا. 11 اور 12 سالوں کے بعد دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. تو وہ کیا چینج آئی تھی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے یہ کبھی, میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ, میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا. اور میں نے اپنے اسکالرز جو ہیں, جو مسلمان اسکالرز ہیں, میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا تھا, ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ جو آزادی ہے, اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا ہے. اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے, اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف, یہ بہت بڑا بت ہے. میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے, وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی. جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو میں مثال دیتا ہوں, جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی 70 سال پہلے, تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے, وہ مر گئے تھے. اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے. تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا, تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے. وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاور دونوں طرف, تو ان کو آزاد کیا خوف سے, بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی. پھر ان کو جو کیریکٹر ہے, ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے. جو مثال تھی صادق اور امین کی, سچا اور انصاف کرنے والا, جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے, جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے, انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی. غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا. جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی, جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. سب انسانوں کے پاس پر ہیں, لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے, اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں. وہ والا راستہ ہے پرواز کا, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک. سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں, سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں. میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے مسلمان. یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عاشق رسول یہاں ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج, کہ دنیا میں گھٹنوں پہ پھر رہے ہیں, بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں, ملک غریب ہے, لیکن پاکستانی امیر ترین ہیں, اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز باہر ہیں, لیکن ملک غریب ہے.
کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا. ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا، آج ہم وہ پیغام سے دور چلے گئے. اور وہ جو ملک آج اوپر ہیں، اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرا اسٹوڈنٹس لائف پہ، یونیورسٹی گیا، پھر میں کرکٹ کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین، نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے، مدینہ کے بعد کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو، یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی. ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کے عمل نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے، لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے. اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے، وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر، اور پھر اوپر آتا ہے، اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے. ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے اصول ہیں کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم آزاد نہیں، ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی. اور عدل انصاف کبھی بھی جو طاقتور، جو مافیاز، جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ نہیں آنے دے گا. وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں عیاشیاں کریں، پیسے چوری کریں، باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ یاد رکھیں، آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا رتبہ دیا ہے، کیونکہ غلام ہی بن سکتے ہیں. غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی، غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی، صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں، جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں آزاد ہوئے تھے انسان. عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، وہ چوری کرتا تھا اس کو پکڑتا نہیں تھی، اور صرف کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، قومیں تباہ ہو جاتی تھی. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، پہلے جب وہ خلیفہ بنے، پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا، میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے، تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو. جب تک وہ نہیں ہے ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی، خوشحال نہیں ہو سکتی. ہم سنتے تھے جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو، یا میں کوئی لاہور کو پیرس بنا دوں گا. کوئی آج تک ایشین ٹائیگر یا پیرس نہیں بنا جب تک وہ رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا. ڈنمارک نمبر 1 ہے 140 ملکوں میں رول آف لا یعنی انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں ڈنمارک نمبر 1 ہے. پاکستان 129 نمبر ہے 140 میں سے. اور وہاں $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے، $68,600، اور پاکستان کی $1,600 ہے. کیونکہ وہ انصاف ہے، وہاں خوشحال ہیں. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ہندوستان میں کوئی آیا
ایسا حکمران جس نے انصاف قائم کیا خوشحال ہو گیا. بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاؤدین خلجی کی، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے، وہاں خوشحالی آ گئی. اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا ایک دم عوام کہ وہی بھوک سے مرتے تھے، قحط پڑتے تھے. تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں، جن جن ملکوں میں انصاف ہے وہ خوشحال ہیں، جن میں نہیں ہیں وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے. اور یہ جو آخر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو آزاد کیا. زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے. اور پھر جب آپ اپنی آزادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے. ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب انسانی حقوق نہ ہوں، طاقتور جو مرضی کرے، چوری کرے اور این آر او لے لے، اور دوسرے لوگ اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ جیلوں میں ڈالیں، جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. وہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سویلائزیشن آئے اور تباہ ہو گئے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں آج یہی چاہتا ہوں جب آپ پیر صاحب دعا کریں، دعا مانگیں تو ضرور ہمارے ملک کے لیے کریں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو انصاف لے کے ملک کو آزاد کریں. اچھا، ایک یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم یہاں ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہے بات، یعنی کوئی تالیاں کوئی نہیں مارتا، تو کسی کا نہیں پتہ چلتا کہ آپ اب وہ اتنی اچھی اس نے نعتیں پڑھی. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ نعت آپ نے انجوائے بھی کیا ہے نہیں کی. وہ اس طرح ہوتا ہے. اس نے بیچارے نجم نے اتنی اچھی آپ کے نعتیں گائی اور سنائی، نجم نے اور ابرار نے. ابرار کر تو پھر بھی تھوڑا لوگوں نے پھر بھی تھوڑا اپریشیٹ کیا، لیکن نجم بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اب ہم تالیاں نہیں بجا سکتے. یہ بھی ایک تو کوئی اور طریقہ بتائیں تاکہ پتہ تو چلے، تاکہ خان صاحب میں دعا سے پہلے انصاف کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر ایک طوطا اور طوطی کہیں راستے میں سفر میں جا رہے تھے تو ایک شہر میں پہنچے تو طوطی نے کہا طوطے سے کہ شہر بالکل ویران ہے، شاید یہاں کسی الو کا چکر لگا ہے. بیٹھ گئے، وہ شہر ویران تھا. کچھ دیر بعد ایک الو آیا ان کے پاس، اس نے ان سے سلام دعا لی اور ان کو دعوت دی کہ میرے ہاں رات ٹھہرو، تم نے سفر پر جانا ہے. رات وہ ٹھہر گئے. اگلے دن صبح الو نے طوطی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے. طوطے نے جج کے پاس لے گیا کہ انصاف کروا لیتے ہیں، کورٹ میں لے گیا. کورٹ میں جا کے دونوں نے دلائل دیے تو جج نے طوطی کو الو کی بیوی قرار دے دیا. طوطا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ چلنے لگا تو طوطے نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ بات سنو، اپنی بیوی تو لیتے جاؤ. اس نے کہا یہ اب تمہاری بیوی ہے، کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اس نے کہا کورٹ کا فیصلہ یقیناً ہے، لیکن بستیاں جو بے آباد الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، نا انصافیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. العالمین، آج کی اس بابرکت رات میں جس کا تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جس کو تمام
تمام راتوں کی افضل رات قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ وہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بار الہ، اس فرمان کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں معاف فرما۔ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ العالمین، اس بابرکت رات کے صدقے میں اپنے نیک لوگوں کے، اپنے صالحین کے، اپنے عبادت گزاروں کے، اپنے شکر گزاروں کے، اپنے نیک لوگوں کے، اپنے نوازے ہوئوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، رذیلوں کی رذالت سے، جادوگروں کی جادو سے اب ہمیں اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ، اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ۔ العالمین، ہمارے ملک کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی دستگیری میں رکھ۔ العالمین، جو کوئی اس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، بار الہ، جو اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے ہیں، بار الہ، جو اس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اس ملک کو قائم رکھ، دائم رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ العالمین، ایک میں خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہوں، وہ آج کے دور میں ہوا، اور یقیناً اس کا کریڈٹ نہیں دے رہا کوئی، لیکن خان صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ بار الہ، اس طرح کی سوچ والے ہمیں حکمران عطا فرما، اس طرح کے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے والے، لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنے وقت کو نچھاور کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے والے، بار الہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ایسے لوگ عطا فرما جو اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کی عزت کا سوچیں، اس ملک کے جو غریب طبقات ہیں ان کے لیے بار الہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرتا ہوں کہ اچھا حکمران اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کس طرح سے، جس دن خان صاحب نے نیو یارک میں تقریر کی، میں اس سے ایک دن پہلے نیو یارک آیا، اور مجھے جو وہاں ایک ٹریٹمنٹ ملا، سچی بات ہے میں وہاں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں آیا، لیکن جب گیا واپس، مجھے کینیڈا سے آنا تھا، کینیڈا ہی واپس جانا تھا، جب واپس گیا تو مجھے جو ٹریٹ ملا، میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو دلی طور پر دعائیں دیں کہ یہ خان صاحب کی اس تقریر کا نتیجہ ملا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، انہیں اس طرح کے ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو قائم رکھے، ہمارے ملک کو بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی